حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا ہے کہ بونڈائی واقعے کے دوران دلیرانہ، مہربانی اور انسانیت دکھانے والے افراد کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ انہوں نے احمد الاحمد اور دوسرے بونڈائی ہیروز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے مشکل وقت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایوارڈز ملک کے نیشنل آنر سسٹم کے تحت دیے جائیں گے تاکہ ان کی قربانی اور انسانی رویے کو رسمی طور پر تسلیم کیا جا سکے۔ چائنا نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ چائنا کی ڈیفنس پالیسی کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے اور چائنا اور بھارت تعلقات پر غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنیز فارن منسٹری کے مطابق چائنا بھارت کے ساتھ اپنے تعلق کو لمبی مدت اور اسٹریٹجک نظریے سے دیکھتا ہے اور کسی تیسرے ملک، خاص کر امریکہ کو اس معاملے میں دخل دینا مناسب نہیں۔ چائنا نے بارڈر ڈسپیوٹ کو صرف بھارت اور اس کے درمیان مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ باقی ملکوں کی رائے اس میں مناسب نہیں ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں ایک اسکول ٹیچر کو انجان حملہ آوروں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ AMU کے پروکٹر محمد وسیم علی نے مرحوم کی پہچان راؤ دانش علی کے طور پر کی ہے، جو AB کے یونین ہائی اسکول میں ٹیچر تھے۔ یہ واقعہ کیمپس کے اندر کینیڈی آڈیٹوریم کے قریب اس وقت پیش آیا جب وہ شام کے وقت واک پر تھے۔ بائک پر سوار انجان افراد نے ان پر فائرنگ کی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور بعد میں اسپتال میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے کہا ہے کہ قاتلوں کی تلاش جاری ہے اور واقعے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ اناؤ ریپ کیس میں دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی گئی ہے، جس میں سزا یافتہ فارمر BJP MLA کلدیپ سنگھ کی جیل سزا معطل کرنے کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے جرم کی سنگینی اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا۔ اس دوران CBI نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سینگار فی الحال وکٹم کے والد کی کسٹوڈیل موت کے کیس میں دوسری سزا کی وجہ سے جیل میں ہی ہے۔ بنگلور سے گوکرنا جا رہی بس کرناٹکا کے ہریور نیشنل ہائی وے 48 پر بھیانک سڑک حادثے کا شکار ہوئی، جس میں ڈرائیور سمیت کم از کم 5 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ تب ہوا جب ایک کنٹینر لاری ڈیوائیڈر کراس کر کے پرائیویٹ سلیپر بس سے ٹکرا گئی اور بس میں شدید آگ لگ گئی۔ ٹکرار کے بعد یہ سلیپر بس ایک اسکول بس سے بھی ٹکرا گئی۔ IGP رویکانت گوڑا نے بتایا کہ اسکول بس میں سوار سارے 42 بچے محفوظ ہیں، جبکہ ٹکرانے والی بس کے 32 مسافروں میں سے 21 لوگ بچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک سدرامیا نے کہا کہ اس بس حادثے کی مناسب اور مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار نے نیو ایئر کے موقع پر ڈرنک ڈرائیونگ پر زیرو ٹالرنس کے اسٹرکٹ رولز کا اعلان کیا ہے، جہاں 120 اسٹریٹجک سپاٹس پر پولیس چیکس چلیں گے اور کوئی بھی شراب کے نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ ڈرائیو 24 دسمبر سے 31 دسمبر تک چلے گی اور جو لوگ ٹریفک رولز کو توڑیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے افراد سے سیدھا گفتگو بھی کی اور انہیں ڈرنک ڈرائیونگ سے پیدا ہونے والے سنگین خطروں اور ممکن جان لیوا نتائج کے بارے میں آگاہ کیا۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے تلنگانہ کے کانگریس سرکار پر زوردار تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2028 کے الیکشن میں عوام کانگریس کو پوری طرح شکست دینے والی ہے۔ KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر الزام لگایا کہ موجودہ سرکار تلنگانہ کے پانی، کسانوں اور عوامی مسائل پر ناکام ثابت ہوئی ہے اور وہ صرف بیان بازی تک ہی محدود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں اور صحیح وقت پر کانگریس کو اس کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ BRS عوام کے حق اور تلنگانہ کے مفادات کے لیے اپنی جنگ جاری رکھے گی۔ حیدرآباد میں واٹر بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ شہر کے کئی علاقوں میں 27 دسمبر صبح 6 بجے سے 28 دسمبر شام 6 بجے تک یعنی 36 گھنٹے تک پانی کی سپلائی متاثر رہے گی۔ یہ بندش میجر پائپ لائن ریپیئر اور مینٹیننس کام کی وجہ سے ہوگی، جس کے سبب میر علم، کشن باغ، فلک نما، سعید آباد، دلسکھ نگر،
जलपल्ली, तुकुगुड़ा, फैब सिटी, मनेगुड़ा और बहुत से रिजर्वायर के इर्द गिर्द के इलाकों में पानी नहीं आएगा। अथॉरिटीज ने आवाम से अपील की है कि वो पहले से पानी जमा कर ले और ज़रूरत के मुताबिक एहतियात से इस्तेमाल करें। हैदराबाद के शमशाबाद रोड पर एक प्राइवेट स्कूल बस हादसे का शिकार हुई जब एक तेज रफ्तार कार से टकराने के बाद बस का ड्राइवर तवाजुन खो बैठा और बस पलट गई। बताया गया है कि इस बस में तकरीबन 60 बच्चे पिकनिक ट्रिप पर जा रहे थे, जिसमें कई बच्चों को हल्की चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे के फौरन बाद मुकामी लोगों ने मदद करते हुए बच्चों को और टीचर्स को महफूज बाहर निकाला। फिलहाल इस वाक़ये की जांच जारी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि हैदराबाद में मजीद 7 दिन तक शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम डिपार्टमेंट के मुताबिक रात और सुबह के वक्त फॉग और हल्का धुंध रहने के इम्कान है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो सकती है। मिनिमम टेम्परेचर मजीद गिर सकता है, जबकि ठंडी हवाएं सर्दी के असर को और बढ़ा सकती हैं। अथॉरिटीज ने लोगों को सुबह सवेरे सफर में एहतियात, गर्म कपड़ों के इस्तेमाल और बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने की सलाह दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।